میسر نہ ہوئی کسی کو یہ سعادت، میسر نہ ہوئی کسی کو یہ سعادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت۔ ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کے بارے میں جو اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، جنہیں فاتح خیبر کہتے ہیں، جو علم کی معراج ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر شب گزارنے والے ہیں۔ 19 رمضان المبارک کو ڈرپوک، خوف زدہ، ایمان سے خالی ایک جہنمی کہ تلوار سے لگنے والی زخم کی وجہ سے آج شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور یہ پیغام دیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ خراج عقیدت اس ہستی کی خدمت میں کہ جس کے آنے سے پہلے اس کا نام اللہ نے علی رکھا، جس کے آنے کے بعد اس کی ماں نے اس کی بہادری پہ اس کا نام حیدر رکھا، جس نے شجاعت کے جوہر دکھائے تو اسد اللہ و رسول ہی قرار پایا، وہ علی کے جن کے لیے قرآن مجید کی آیات سربستہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نزلت فی حق علی ثلث میں آیات فی القرآن، 300 آیات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمانے کہ پیغمبر اکرم کی 5,500 کے قریب روایات ہیں جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمائیں۔ وہ علی کے جن کو اس شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی، ولید کعبہ کہلائے، جنہوں نے پہلا چہرہ رسول اللہ کا دیکھا اور پہلی غذا لعاب رسول کی حاصل کی، وہ علی کے جنہوں نے شب ہجرت پر پیغمبر کے بستر پہ سو کے پیغمبر کی جان کو بچایا اور اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضی کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جہاں سلام علی الیاسین فرمایا وہاں آل محمد پہ سلام کیا، جہاں آیہ تطہیر نازل فرمائی حضرت علی کو آیہ تطہیر میں شامل فرمایا، آیہ مودت کی بات آئی تو آپ کو آیہ مودت میں رسول نے شامل فرمایا۔ بات آتی ہے انگوٹھی رکوع میں زکوٰۃ دینے کی، حالت رکوع میں مولا علی علیہ السلام نے جب رکوع میں زکوٰۃ دی تو آپ نے ولایت کا حق قرار پایا۔ چنانچہ وہ حضرت علی کے جن کے بارے میں پیغمبر کی زبان رطب اللسان ہے، کبھی فرماتے ہیں علی تم مجھ سے ایسے ہو جیسے سر سے بدن ہوا کرتا ہے، کبھی فرماتے ہیں کہ علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کبھی فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں۔ وہ علی کے جو کامیاب عالم میں گئے اور آج تک صدائے علی بلند ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پہ نازل ہوں جو فاتح خیبر ہیں، ان پر نازل ہوں جو غزوہ بدر میں رسول کے ساتھ ہیں، جو غزوہ احد میں رسول کے ساتھ ہیں، جو غزوہ خندق میں رسول کے ساتھ ہیں، ان پر رحمتیں نازل ہوں جو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کا دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلے آتے تو مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ علی وہ کائنات میں عظیم ہستی ہیں، اگر آواز سنتے ہیں تو مصطفیٰ کی سنتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کا دیکھتے ہیں۔ علی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اور علی وہ عظیم ہستی ہیں مصطفیٰ کریم نے آنکھ بند تھی مصطفیٰ علی کا چہرہ دیکھا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو آئے نبی علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اور ناظرین، ان کو مشکل کشا کہتے کیوں ہیں؟ کبھی میں نے توجہ رکھی اس پر اور میں نے دیکھا، میں فقہ کی کتابوں میں گیا، میں سیرت کی کتابوں میں گیا تو 1,24,000 صحابہ میں ہر صحابی فتویٰ دے نہیں سکتا تھا۔ 100 صحابہ ایسے تھے جو فتویٰ دیتے تھے، ان 100 صحابہ میں 11 ایسے تھے جو مجتہد تھے، کوئی مسئلہ مفتیوں کے بعد جو رسول اللہ کے صحابہ تھے جنہوں نے رسول سے پڑھا تھا، کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو مشکل کی کشائی کے لیے وہ 11 مجتہد کے پاس آتے تھے، اور 11 مجتہد کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، وہ مشکل کشا کے پاس آتے تھے، اور مشکل کشا انہیں اس لیے کہتے تھے علی کے پاس آ جائے تو مشکل نہیں رہتی۔ علی کے پاس جب کوئی آ جائے وہ دنیا کی مشکل ہو تو ختم ہو جاتی ہے، وہ دین کی مشکل ہے تو ختم ہو جاتی ہے، وہ عقلیات کی مشکل ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ مفسر آئیں تو تفسیر کے بارے میں علی کہتے ہیں تم قرآن کے بارے میں یہ جانتے ہو کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت؟ علی وہ ہے جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہے، علی وہ ہے جو شان نزول کے بارے میں جانتا ہے، علی وہ ہے وہ جانتا ہے یہ قرآن کی آیت کس کے لیے نازل ہوئی۔ علی وہ ہے، اور علی کا جو معنی بنتا ہے
وہ بلندی سے بنتا ہے۔ تو آج کا میسج یہ ہے، دامن علی کو تھام لو، تمہیں رسول بھی مل جائیں گے، فاطمہ بھی مل جائیں گے، حسن بھی مل جائیں گے، حسین بھی مل جائیں گے، کیونکہ نبی نے فرما دیا اس دل میں اگر علی کی محبت آ گئی تو خدا کی خدائی آ جاتی ہے، اور جس کے دل سے علی کی محبت نکل جائے، یہ رسول کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں رسول کہتے ہیں علی جس کے دل سے نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ 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 21 رمضان شہادت مولا علی علیہ السلام۔ صف ایکسل پریزنٹس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بر کرشی۔ اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اس محفل میں، ہم آپ کی منتظر۔ آپ علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اپنے قاتل کی بھی اتنی ہی فکر تھی کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو سزا کے طور پر اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے دیا۔ علی جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، علی جو سخاوت کے سمندر کا تیراک ہے، علی جو بہادری کے منبر پہ کھڑے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنے دونوں شہزادوں کو بلا کر یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اگر میرے قاتل کو معاف کر سکو تو اچھا ہے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو دیکھو اس کو زیادہ زخم نہ دے ڈالنا، اتنا ہی زخم دینا جتنا کہ اس نے مجھے دیا ہے۔ کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی علی یہی کہہ رہے ہیں کر دو اس کو معاف، کہ اس نے علی کی جان لی، لیکن نادان یہ نہیں جانتا کہ کیا کر گزرا ہے۔ کیوں علی کو اتنی فکر تھی؟ اس لیے کہ مولا کائنات دنیا کو کوئی وقت ہی نہیں دیتے تھے۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی محبت جو ان کی رگوں میں دوڑ رہی تھی، اس کی وجہ سے انہیں یہ بات پتہ تھی، کیونکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات اپنے پھن پھیلا لیتی تھی تو علی کہاں ہوتے تھے؟ علی مصلے پہ ہوتے تھے اور علی تڑپ رہے ہوتے تھے، اور دنیا کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے دنیا تو کیوں سچ سنور کے روز میرے سامنے آ جاتی ہے؟ اے دنیا مجھے تجھ سے کیا لینا؟ تو دلہن کی طرح روز مجھے کیوں لبھاتی ہے؟ جا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ کہ علی کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، علی کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی اپنے رب کو راضی کرے۔ علی کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی اللہ کے بندوں کے کام آ سکے۔ علی کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی محبت کو پھیلا سکے، اور یہی وجہ تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ کس طرح ایک بیٹے کو زہر دیا جائے گا، کس طرح ایک بیٹے کا سر قلم کیا جائے گا، کس طرح بیٹی کربلا کے بعد گلیوں میں گزرے گی اور یزید کے پرخچے اڑائے گی اس کے دربار میں، علی کی بیٹی بن کے وہ الفاظ استعمال کر کے۔ لیکن کیا حوصلہ تھا! اور صرف اتنا کہوں گی کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد السلام علی ولیہ وامینہ واخیہ ووزیرہ ووصیہ وناطق الحجتہ علی بن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، امام المشارق والمغارب، سید الوصیین، قاتل المشرکین، والد شبیر و شبر، قاتل مرحب
يرحب أنتر قولا في شانه ضربت على يوم الخندق أفضل من عبادت الثقلین. میں کیا ذکر کروں اس علی کا جو مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، شاہ فتح، ولی اللہ، مولائے کائنات، علی مرتضیٰ، مفسر قرآن، کلیمت الرحمن، سلطان انس والجان، مظہر العجائب والغرائب، شہ سوار احد و بدر و خیبر و خندق و حنین. یہ وہ علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچے تو اولا بنے، منبر غدیر پہ پہنچے تو مولا بنے. کہ نام آ گیا زباں پہ علی یہ ولی کا جب، ہونٹوں کو چومتی ہے زباں اور زباں کو لب. کہ آلام و درد و رنج و مصائب غم و تعب ایک دم سے سامنے سے ہوا ہو گئے وہ سب. دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا. اور وہ علی جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، جس طرح بار بار ذکر کیا گیا بی بی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں، اور اس سے پہلے جب بی بی جا رہی ہے کعبے کی جانب، رکن یمانی کے پاس سے دیوار پھٹ گئی تھی، بی بی اندر چلی گئی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کہتی ہیں یا رسول اللہ عجیب بچہ ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں کو نہیں کھولا. سب سے پہلے جیسے خوشبو رسالت کو محسوس کیا، فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا. کائنات میں آتے ہی ساتھ جس سے سب سے پہلے رخ انوار رسالت کی زیارت کی ہو، اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اور رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کو چسایا. میں کیا کہوں کہ وہ بچہ جس نے بچپن میں پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ ڈالی تو علم رسالت کو سودا کر دیا، جوانی میں ایک نیند رسول اللہ کے بستر پہ سو گیا تو اللہ کی مرضی کا سودا. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت مسجد شہادت. سبحان اللہ. آج جس عنوان سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ. لیکن میں ایک پہلو کو سامنے لانا چاہوں گا. جیسے کہ ہماری ماریہ باجی بھی اکثر، مایا باجی جو ہیں وہ اکثر و بیشتر اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی تھی اور اس جملے کو ریپیٹ بھی کرتی ہے بار بار، کہ جو مولا امیر المومنین نے 21 رمضان نہیں بلکہ 19 کی صبح ایک جملہ فرمایا کہ فزتو ورب الکعبہ یا فزتو برب الکعبہ. تو بس میں یہیں پر روک کر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ علی کون ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں میں اسلام لائے. میں کہوں ذرا سی اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے. یہ ایمان لائے نہیں، یہ ایمان لے کے آئے. سبحان اللہ. یہ بات اگر سمجھ لی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ ہے. اور میں کہوں کہ یقیناً حضرت علی کے لیے تو یہی افتخار کافی تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے اس وقت کہ جب ولادت کعبے میں ہو رہی ہے تو فزتو برب الکعبہ. نہیں اس وقت جیسے کہ ابھی بیان بھی ہوا کہ جس وقت آغوش رسالت میں آئے، اور آغوش رسالت میں آنے کے بعد جو توحید کا علمبردار تھا، اور اس کی آغوش میں آتے ہوئے بت شکن نے یہ اعلان کیا کہ میں زیارت آپ کی کرتا ہوں اور یہ کعبے کو پاک کر کے دکھاؤں گا. وہ وقت تھا کہ جسے فزتو برب الکعبہ کہنا چاہیے تھا، یا یوں کہیے کہ اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ جب میرے مولا نے لعاب دہن رسول لیا. نہیں، بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں. جب دعوت ذوالعشیرہ کی منزل آ جائے، اس وقت جب رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرا وصی کون ہے، میرا وزیر کون ہے، یعنی ابھی آغاز اسلام ہو رہا ہو اور وزارت اور ولایت جو ہے وہ علی کو منتقل ہو رہی ہو، تو یہ فزتو برب الکعبہ کے لیے بہت بہتر مقام تھا کہ میرے مولا کو یہ جملہ کہہ دینا چاہیے تھا. یا یوں کہیے کہ جب ہجرت کا موقع آ گیا، میں نے بہت بات کو سمیٹنا ہے، مجھے آخر تک اس منزل کو لے کے جانا ہے کہ کوفے کی مسجد ہے اور یہ جملہ ہے. بس اتنا میں کہوں گا کہ ہجرت کا مقام آ جائے اور رسول جو کہ صادق اور امین بن کر کے آیا، جب اپنی امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں. اپنے خانوادے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو علی مرتضیٰ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں کہ آپ انہیں لے کر کے مدینہ تشریف لائیے گا. وہ موقع تھا کہ جب بستر رسول پہ سو کر کے علی مرتضیٰ نے مرضی رب تعالیٰ کو حاصل کیا. وہ فزتو برب الکعبہ کی منزل ہے. یا اور اگر آگے بڑھ جائیں تو جب حضرت زہرا سے، جو کائنات کی سیدۃ النساء العالمین ہو، جسے رسول بطول کہے، جسے
اشام کریں, جسے سونگتے ہیں, جسے چومتے ہیں, جسے بٹھاتے ہیں, جس کی تکریم کرتے ہیں, وہ علی کے گھر میں آ رہی ہوں اور گھر کو نورانی کر رہی ہوں, تو اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا تھا؟ یوں کہیے کہ جی ہاں وہ موقع تھا. یا پھر میں کہہ دوں کہ جب وجہ اللہ کہا جائے, یا لسان اللہ کہا جائے, یا حبل اللہ کہا جائے, یہ ساری منزلیں وہ ہیں کہ فزتو برب الکعبہ کی منزل ہے. اور اگر بات کو سمیٹ دیا جائے تو یوں کہا جائے کہ جب یہ کہا جائے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کی حب بھی عبادت ہے, علی کا کیا ہے یعنی زیارت بھی عبادت ہے, اور اگر علی کی عبادت دیکھنی ہو تو وہ کائنات اور یوں کہیے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. لیکن ان سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو علی کیسے جانا چاہتے ہیں؟ علی ایسے جانا چاہتے ہیں کہ جو نفس رسول بن کر کے آیا وہ پھر کیا ہے, اللہ کے اس وجود کے لیے اس طرح سے جمی کو رکھ دے سجدے میں کہ اس سے بہتر نہ سجدہ کبھی ہوا, اس سے بہتر نہ کبھی وقت آیا, اس سے بہتر نہ کبھی یوں کہیے کہ کیا ہے ضرب لگی کہ جو مسجد میں لگی 19 رمضان کو لگی, اور 21 کی شہادت آخری عشرہ ہے, فجر کا وقت ہے, اور رب تعالیٰ کی عبادت ہے, سجود میں ہے اور قعود میں ہے. اور پھر جب سجود میں آئے تو وہ ضرب لگی کہ جس پر حضرت علی نے یہ جملہ کہا کہ فزتو ورب الکعبہ. اللہ اکبر. مولا علی مشکل کشا کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. اس کو مجھ سے نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت میں آپ علیہ السلام کو اپنا وسیع و جانشین مقرر فرمایا. سرف ایکسل پریزنٹس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا, آلپرز لائف بوائے اینڈ کرشی. آج ہے شہادت کا دن 21 رمضان. مولا علی کے محبت اور عشق میں اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچن کی طرف جائیں گے. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم پوری کرتے ہوئے جائیں گے. ہمارے شیف جلال اس وقت کچن میں موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے وہ آج کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم جلال بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, خیر خیریت سے؟ الحمدللہ. جلال بھائی آج کیا بنا رہے ہیں ہم؟ اچھا, جس طرح سے آج آئی ایم شیور جو باتیں چل رہی تھی اور جو دن ہے اس حساب سے میں نے پریپریشن جو ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آج کے دن کے نسبتاً ٹائم ملے. تو ہم نے آج رول ریپس اور سموسا ہم نے بنا کے رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی فلنگ کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, جسٹ منس آف چکن ہے, قیمہ مرغی کا, اور اس کے اندر آپ سالٹ, پیپر اور گھر کے جو اسپائسیز ہیں جیسے کورینڈر ہے, کیومن ہے, دھنیا پودینہ کٹا ہوا, وہ ایڈ کر کے آپ اس کا مکسر بنا لیں گے اور مانڈا پٹی کے اندر ریپ کر لیں گے. جس طرح سے یہ رول ہم نے ریپ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وانٹون ایزیلی ملتے ہیں, مارکیٹ کے اندر بھی ملتے ہیں یہ فلنگ کے, اور اس طرح سے ہم نے اس کو فل کر کے اس کو شیپ دے دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف سموسا زیرہ کا ڈو ہم نے گون کر اور اس کے اندر پوٹیٹوز کی فلنگ کر دی ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری طرف ہم ایک شربت بنائیں گے. تو سب سے پہلے جہاں ممتا وہاں ڈالڈا, ہم نے کوکنگ آئل جو ہے اس میں پور کرنا ہے اور فل کر کے کوکنگ آئل ہم اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ڈن یہاں پر. اور اس کے ساتھ جہاں افطاری کی بات آتی ہے تو افطاری کے اندر جتنے بھی سموسا ہو یا پکوڑا ہو, ایون رول ہو یا ریپس ہوں, تو نور کا چکن گارلک ساس ہو یا کوئی بھی ساس آپ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, چاہے وہ باربیکیو ہو یا چلی گارلک ہو یا ٹمیٹو کیچپ, بیکاز کے پیور فریش ٹمیٹو سے بیس یہ ان کی ریسیپیز ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے, ٹینگ اگین ریفریشنگ ڈرنک ہے, اور اس کے اندر آپ کو مینگو, پائن ایپل, پیپر اینڈ لیمن, ٹھیک ہے جی, فلیورز ملتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے 1 لیٹر کے اندر 8 ٹیبل اسپون کے قریب آپ اس میں ٹینگ شامل کریں گے اور زبردستی ریفریشنگ ڈرنک آپ بنا کر دسترخوان کی زینت بنائیں گے. تو جب تک آئل ڈالڈا کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے ہم انتظار کریں گے. ونس آئل گرم ہوتا ہے پھر میں اس کو فرائنگ کی طرف لے کے جاؤں گا. علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب شیر خدا مشکل کشا, علی فاتح خیبر, علی حیدر, علی حیدر, علی ظاہر, علی غالب,
علی ہادی علی شافی، علی والی علی موسیٰ، علی مولا علی حیدر، شان مومن شیر یزداں، پیکر شرم و حیا، ہے غرور مصطفیٰ وہ وارث کل کفا، کعبے کی شان علی، نبی کی جان علی، امین علی یقین علی، علم کی سرزمین علی، فاتح کی صبح علی، قہر کی رات علی، شہزادہ حسن و جمال علی، ہے عبد ذوالجلال علی، مومنوں کی جان علی اور کل کا کل ایمان علی۔ سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہو، جو شخص نوح کو ان کے زہد میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں، اور یوسف کو ان کے حسن میں، اور یعقوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ سے جب بھی کبھی کوئی سوال کیا جاتا، آپ فوراً بغیر تعمل کے اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ توقف کیوں نہیں فرماتے، کچھ دیر ٹھہراؤ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جھٹ سے کہا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ امام نے فرمایا تو غور کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا میرے ہاتھ میں میرے انگلیاں میرے سامنے، فرمایا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے ویسے پوری کائنات کا علم علی کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ما من احد فی اصحاب النبی یقول سلونی سلونی الا علی بن ابی طالب۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پیغمبر کے صحابہ کرام میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے علی ابن ابی طالب کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا ہو، اور جب بھی کبھی علی سلونی کا دعویٰ کرتے، پوچھو مجھ سے ہر آیت کے بارے میں جو دن میں اتری ہے یا رات میں اتری ہے، پوچھو مجھ سے کائنات کے ہر خشک و تر کے بارے میں، اور یہ کہنے کے بعد جب کوئی یہ کہتا کہ یا علی آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، آپ یہ دعویٰ اتنا بڑا کر رہے تو فرمایا کرتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ علی نہیں، علی کے دہن میں لعاب مصطفیٰ کی برکت بول رہی ہے۔ جب لعاب مصطفیٰ کی برکت یہ ہے تو جس علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی تیری صلح میری صلح ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے۔ وہ علی کہ آج تک جو علم کا مینارہ ہے، امت مسلمہ آج بھی اگر علم چاہتی ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے، علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ صف ایکسل پریزنٹس باران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائیو بر کرشی۔ اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اس محفل میں، ہم آپ کی منتظر۔ علی ابن ابی طالب شیر خدا مشکل کشا، علی فاتح خیبر علی حیدر، علی ظاہر علی غالب، علی ہادی علی شافی، علی والی علی مولا، شان مومن شیر یزداں، پیکر شرم و حیا، ہے غرور مصطفیٰ وہ وارث کل کفا، کعبہ کی شان علی، نبی کی جان علی، امین علی یقین علی، علم کی سرزمین علی، فتح کی صبح علی، قہر کی رات علی، شہزادہ حسن و جمال علی، ہے عبد ذوالجلال علی، مومنوں کی جان علی اور کل کا کل ایمان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے، اس کائنات میں جو آتا ہے وہ رسول کو آنے کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد پہچانتا ہے، سوائے مولا علی شیر خدا کے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں جب اعلان ہوا کہ جناب علی آ چکے ہیں اور اعلان ہوا کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، رسول کے ہاتھوں کو لمس کو علی ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی آتے ہیں آنکھ کھول دیتے ہیں، اور 1 سال کے بچے کو جناب ابو طالب سے رسول اللہ گود لیتے ہیں۔ کیا عظیم شخصیت ہے علی کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ نے سکھایا علی شیر خدا کو، کیونکہ 1 سال کا بچہ جو ہاتھوں میں ہے سیکھتا رسول اللہ سے ہے۔ آج مائیں کہتی ہیں بیٹا ماما کہنا سیکھو، بابا کہتے ہیں بابا کہنا سیکھو، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ علی سے کہتے ہیں اللہ کہنا سیکھو، ولی اللہ کو رسول اللہ اللہ کہنا سکھا رہے ہیں۔ اور جناب میرے آقا سیدنا علی شیر خدا کی کیا شان ہے۔ اللہ عبداللہ ابن عباس ہوں
عبداللہ ابن عمر ہوں، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہوں، جب فتویٰ علی کا چلا جاتا ہے تو یہ سب کا قول ہوتا ہے علی فتویٰ دے دیں، علی کی بات پر عمل ہوگا، علی مشکل کشا ہے۔ اور میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی شیر خدا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ ان ام عطیہ قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشن فیہم علی قالت فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع يده يقول اللہم لا تمیتینی حتی ترینی علی جن۔ ترجمہ بیان کر دوں، جامع ترمذی دارالسلام جو سعودی عرب نے چھاپا، اس میں سے یہ میں نے حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر چلا گیا اور بہت دیر ہو چکی، واپس نہیں آیا۔ لشکر میں کئی صحابہ گئے ہیں، اب اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے اللہ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں چہرے علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے سیدنا علی شیر خدا سے۔ اور حضرت علی وہ عظیم شخصیت تھی کہ جناب خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محفل میں بیٹھے ہیں اور سیدنا علی چہرے خدا کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ محفل میں دوسروں کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا کیوں نہ دیکھوں، اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے ذکر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، اور ان کی سیرت پہ عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا رحمانی بھائی کی اس گفتگو پہ کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ آج ماشاءاللہ جس طریقے سے اس ٹرانسمیشن میں ذکر مولا علی کیا گیا، یقیناً یہ خود کیا ہے، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اور کیوں نہ ہو کہ جسے علی الاعلیٰ نے علی بنایا ہو تو اس کا ذکر اسی قابل ہے کہ اس کا ذکر بھی عبادت ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر دنیا میں، جیسے کہ ہمارے رحمانی بھائی کہہ رہے تھے کہ یاد رکھیے گا کہ جب فتح مکہ کے وقت علی مرتضیٰ کو رسول خدا نے اپنے کاندھے پر لیا، کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ علی مرتضیٰ رسول خدا کو اٹھا لیتے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، بت شکن ہے۔ کیوں کہ انفسنا کی منزل جو ہے وہ علی مرتضیٰ کے لیے، میرا نفس یعنی رسول کی جان جس کو کہا جائے اسے کہتے ہیں علی مرتضیٰ۔ تو وہ جب آ جائے تو پھر کہتے ہیں نور علی نور، اور نور پہ نور کس طریقے سے آیا کہ بس پھر علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت جب آپ دوش نبوت پر تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ آپ نے کہا بس ایسا تھا کہ جیسے میں عرش پر کیا ہے وہ کرسی عرش کے پاس ہوں، چاہوں تو میں اسے تھام لوں۔ یہ بلندی ہے رسول کے دوش پر آنے کی۔ لیکن میں پھر کہوں گا یہ مینارہ جو اتنا بلند کیا خداوند عالم نے، یہ مینارہ اگر دنیا میں تھا تو دنیا میں اس حالت میں ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان کا مینارہ بن گیا، استعارہ بن گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے آخرت میں ہے تو پھر یہ قسیم نار والجنہ ہیں، یعنی گویا کہ اب حسنین وہ کیا ہے، سرداران جنت ہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اگلی منزل کیا ہے، ان کے والدین کیا ہیں، تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بھی بلندیوں پر ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ علی دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں آیا ہے، علی دنیا کے اندر خانہ کعبہ میں آیا ہے، علی عشق نبوت کی سنت کو ساتھ لایا ہے۔ علی کو لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، علی کے نام سے ڈرتا ہے دنیا کا ہر ایک قاصب۔ علی نے غم کے ماروں کی ہمیشہ رہنمائی کی، علی نے مذہب اسلام کی مشکل کشائی کی۔ ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کی فضیلتوں پر بات ہو رہی ہے، اور ہمارے معزز مہمانوں نے بھی بیان کیا کہ بے شمار قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں جو شان علی ہمارے سامنے مولا کائنات کی جو شان ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ میں صرف 4 نقطے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں قرآن پاک سے، جو فضائل علی کرم اللہ وجہہ، جو مولا کائنات کے فضائل انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی کر دیں گے
کہ معیار وہ ہے جو قرآن نے مقرر کیا، سچی بات، حق بات، مستند بات، جو تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ کلام اللہ کا کلام ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کی بھی فضیلت کا جو معیار ہے، یعنی میں اور آپ لاکھ کہتے رہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں اعلیٰ ہے، فلاں برتر ہے، معیار وہ ہوگا جو باری تعالیٰ خود مقرر فرمائیں گے، اور قرآن پاک نے جو معیار فضیلت کا بیان کیا، سب سے پہلی وحی سے اگر میں بات کروں کہ معیار ہے علم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا وہ جو علم والے ہیں یعنی جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم معیار ہے، جو جانتا ہے یا عالم ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے جو نہیں جانتا یا جاہل ہے۔ اب اگر میں بات کروں مولا علی کے علم کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جن پر اقرا کی وحی نازل ہوئی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہ، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ایک معیار قرآن پاک نے بیان کیا تقوی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں میرے نزدیک سب سے مبارک، سب سے معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ جب خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ علی کل ایمان ہیں، یہ تقوی والے ہیں، اور فرمایا علی کرم اللہ وجہہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ متقیوں کے امام ہیں، تو جنہیں متقی کا امام بنا دیا۔ پھر فضیلت کا معیار قرآن پاک نے یہ بتایا کہ وہ جو ایمان سے سرشار ہیں، جو مانتے ہیں، جو مومن ہیں، اور جو فاسق، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب مومن کی مثال یہاں پہ دیکھیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو نہ صرف یہ کہ حضرت علی کل ایمان ہے، بلکہ معیار ہی یہ بنا دیا گیا ایمان کا کہ جو مولا علی کو چاہے اور مانے تو وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھے یا ان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہوں گی کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی، اور فرمایا کیا وہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں؟ اور مولا علی ایک غزوہ کے سوا تمام، غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شامل تھے، اور جب آپ اس میں بھی شامل نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو یہاں اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام سے تھی؟ اور یہ وہ ہے مولا علی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو ہر معیار پر پورے اترنے والی جو ذات ہے مولا علی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہم میں قائم رکھے اور اتباع مولا علی کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر ارجمند ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند، اور جو نقطہ عروج فرو اصول ہے بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول ہے۔ کشور کشائے فکر شجاعت کا بانک پن، صابر سخی کریم رضا جو وہ بت شکن، دل کا سرور جرت و احساس کی بھپن، سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لو ان الریاض اخلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما اسوا فضائل علی بن ابی طالب، کہ اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن حساب کرنے والے ہوں، انسان لکھنے والے ہوں، تب بھی علی کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔
जीती اور रही। ایک فارسی شاعر ہے، انہوں نے مولا کائنات کی شان کو دیکھا تو کہتے ہیں خطاب فضل ترا آب بحر کافی نیز کہ تھر کنم سر انگوش و صفے بے شمورم. ماشاءاللہ. کہتے ہیں علی آپ کے فضائل کا شمار کرنے کے لیے مجھے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے. کتاب کے صفحے کیسے گنے جاتے ہیں؟ انگلی کو گیلا کرتے جائیں اور صفوں کو پلٹتے جائیں. کہتے ہیں سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، علی کی فضائل کے کتاب کے صفحے مکمل نہیں ہوں بے گے. شک، اور بے اس شک. کتاب کا ایک صفحہ وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں سوچتی ہوں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں علم کا سورج ہوں، علی اس کی کرنیں. میں علم کا چاند ہوں، علی اس کی روشنی ہے. میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی موجیں. یہ کیوں کہا میں علم کا شہر ہوں؟ معلوم ہوا ہم کسی شہر میں جائیں گے وہاں سورج بھی مل جائے گا، چاند بھی مل جائے گا، درخت بھی مل جائیں گے، سمندر بھی مل جائیں گے. شرط ہے داخل ہونا. شہر علم رسالت کا جو دروازہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اگر آج کوئی مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ علی سے گزر کر پہنچے گا. اور محمد کیا ہے یہ بھی علی بتائیں گے کہ مکے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہے، کوفے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہے، قریے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہے، بصرے والوں سے نہ پوچھو کہ محمد کیا ہے. شان سرکار کی پوچھو تو علی سے پوچھو، ان کی گفتار کو پوچھو تو علی سے پوچھو. شان اقدس پہ جو حضرت کے بسط شان چڑھا وہ بتائے گا جو آغوش میں پروان چڑھا. ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بولے تو قرآن سننے کو ملے، جو چلے بے شک. تو جنت کا راستہ واضح ہو جائے، بے شک. جو تلوار اٹھا لے تو دشمن سونا چھوڑ دیں، بے شک. جو سقی بننے پہ آئیں تو اپنے اور پرائے میں فرق نہ کریں، اور جب معاف کرنے پہ آئیں تو اپنے ہی جان لینے والے کو معاف کرنا چاہیے. اللہ. وہ علی زندگی گزارنے کے لیے 6 نصیحتیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرنا. اپنی قسمت کی، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی گھر ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کی جس نے تمہیں علم دیا، اپنے پڑھانے والے کی، اللہ. غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی. اللہ. ان 6 چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرنا. تم ایک ایسی زندگی گزارو گے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی. کہ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف اگر علی ابن طالب کھڑے ہوں اور دوسری طرف حضرت آدم کی تمام اولاد موجود ہو تو تم اس راستے کو چننا جس پہ حضرت علی کھڑے ہوں، کیونکہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں کریں گے. تو جس نے علی کا راستہ چن لیا اس نے خیر کا راستہ چن لیا، جس نے علی کا راستہ چن لیا اس نے حق کا راستہ چن لیا، جس نے علی کا راستہ چن لیا اس نے جنت کا راستہ چن لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. علی کی اہلیہ بنت فاطمہ زہرا، علی کی اہلیہ بنت پیمبر فاطمہ زہرا، علی کے سر کی زینت ہے امامت کا حسین صحرا. علی کے لاڈلوں کو مصطفیٰ کا چین کہتے ہیں، علی زادوں کو عاشق پیار سے حسنین کہتے ہیں. علی کا مرتبہ یہ ہے امامت کی بہاروں میں، علی کے در پہ رہتے ہیں قلندر بھی قطاروں میں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا علی حیدر کرار کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ آج میں اپنے رسول سے پوچھوں گا علی ہے کون، تو نبی کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اور پھر یہ کرامت ہے مولا کائنات کی. قرآن سے عشق ایسا ہے کہ مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب میں پیر ڈالتے ہیں اور دوسری ڈالنے سے پہلے علی قرآن ختم کر دیا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، یہ پوچھنے والے پوچھیں کبھی جا کے میدان حشر میں، کیونکہ علی وہ ہے جو سمجھ میں آتا نہیں ہے. علی وہ ہے جو کسی کے سمجھ میں آتا نہیں ہے. اور علی سے محبت کیسی کرتے ہیں، آئیے میں رسول سے پوچھتا ہوں. اور حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جامع ترمذی کی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، مکتبہ دارالسلام جو سعودی عرب میں چھاپا اس میں سے یہ حدیث ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم آتيني
बिअहब्बि खल्क़िका इलैका याकुलु मा हाज़ा तैर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, एक भुना हुआ परिंदा अल्लाह के नबी के सामने रखा गया। अब अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, परवरदिगार जो तेरी मखलूक में तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, ऐ अल्लाह उस बंदे को भेज दे ताकि वो तेरे रसूल के साथ भेजे। अल्लाह भेजेगा रसूलुल्लाह के सामने। अब पूछना यह है, रसूल अल्लाह भेजेगा रसूलुल्लाह के सामने, आया कौन है? याकुलु मा हाती फजा अलीयुन फ़अकला माहू। अल्लाह ने भेजा रसूलुल्लाह के सामने वलीउल्लाह को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने भेजा रसूलुल्लाह को, रसूलुल्लाह के सामने वलीउल्लाह को, मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो अली वो अजीम हस्ती हैं जो सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, रसूल से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो अली के दामन में जुड़ जाएं, क्योंकि जो अली वाला हो जाता है वो अल्लाह वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हज़रत अली की तारीफ़ क्या की जाए, अगर 2-3 अल्फाज में कर दें तो बस इतना मैं कहूँगा कि अली के आने को देखो अल्लाह का घर है, अली के जाने को देखो अल्लाह का घर है। आप पूछेंगे दरमियानी ज़िंदगी कहाँ है, मैंने कहा रसूल अल्लाह के घर में। बस ये है अली की तारीफ़। अली 2 जगह मिलेंगे, या अल्लाह के घर में मिलेंगे या रसूल अल्लाह के घर में मिलेंगे। और उसके लिए रसूल खुदा ने जो जुमला कहा वो मैं कहूँगा कि जो रहमानी भाई कह रहे थे कि अल अली व माल कुरान वल कुरान माल अली, अल अली व माल हक वल हक माल अली, यानी हक अली के साथ और अली हक के साथ, ये दोनों जुदा नहीं होते। अब लिहाजा उस मंजिल में आकर देखते हैं हम तो अली माल कुरान वल कुरान माल अली। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये रमज़ानुल मुबारक है और अब आज 21 रमज़ानुल मुबारक यानी आखिरी अशरा जिसे कहा जाता है कुरान का अशरा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस कुरान के नुज़ूल होने का अशरा शुरू हो रहा है उसी अशरे के आगाज़ में अल्लाह का वली इस जहाँ से उस जहाँ में जा रहा है। मैंने कहा एक कुरान आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहा है तो दूसरा कुरान नातिक़ जो है, चलता फिरता कुरान जिसे कहें, पूरा का पूरा मुजस्सम कुरान, या यूँ कहिए कि जिसके लिए सारी यानी कुरान में एक आदमी के लिए अगर सबसे ज़्यादा आयतें जो उलमा ने बयान की वो अली मुर्तज़ा की शान में, या रसूल अल्लाह तो अपनी जगह, और अगर सारी अहादीसों को जमा करें तो सारी अहादीसों का मजमुआ एक अली की ज़ात में वो है कि जो तमाम असहाब की शान में है। लेकिन यही अली इस आज 21 को इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ अपना सफ़र का आगाज़ कर रहा है। लक़द तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा। यही वो सज़ा थी कि जब 21 रमज़ान मुबारक को मौलाए मुत्तक़ियान की शहादत का वक्त करीब आ रहा है, उससे पेशतर की जब शब 19वीं शब है, जब मौलाए मुत्तक़ियान हमेशा की तरह रोज़ा रख कर मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए गए और आपके साथ हसनैन करीमैन भी मौजूद हैं और पैगम्बर के असहाब भी आपके साथ मौजूद हैं, उसी कैफियत में जब मौलाए मुत्तक़ियान ने अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद हुए, आपने अपने सर सजदे में रखा, तो उस अदावत का अबदी मुजरिम इब्न मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार जब सख्त मौला के सर पे रखी है और जैसी मौला के सर पे ज़रब लगी तो मौला ने ज़ुबान से फरमाया फुस्तो व रब्बिल काबा। उसी वक्त मस्जिद कूफा के दरोबाम हिलने लगे और सदा बुलंद हुई लक़द तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा। आज यकीनन हिदायत की इमारत मुनहदिम हो गई। ये आवाज़ एक मसाइब का फ़िक्र नहीं थी। यही आवाज़ जब जनाब ज़ैनब कुबरा के कानों में पहुँची है तो आपने चिल्लाकर किसी से आवाज़ देखिएगा कोई है जो मेरे बाबा की खबर मुझे दे, कोई है जो बताए कि मेरे बाबा की खैरियत कैसी है। चुनांचे जब मौला मुत्तक़ियान को हाथों पर उठा के लाया जा रहा था तो घर के करीब पहुँचते ही फरमाया कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दो, मेरी ज़ैनब को ये अंदाज़ा ना हो कि मुझ पर किस क़यामत की चोट गुजरी है, क्या ज़ख्म गुजरा है। 3 दिन मौला मुत्तक़ियान इसी आलम में अपने बिस्तर पर अलालत में तड़पते रहे और वसीयतें फरमाते रहे। और फिर 21वीं की वो वक्त भी आई कि मौला के सहाबी सासा इब्न सुहान कहते हैं कि जो पट्टी ज़ख़म पे बंधी थी उसमें और अब चेहरे में कोई फ़र्क नहीं था। जैसे पट्टी का रंग जर्द था, मौला का चेहरा भी जहर से जर्द हो चुका था। वो आखिरी वक्त आया कि आपने तमाम घर को करीब बुला के वसीयतें की और सबको सामने बिठाकर अपने सर पे हाथ रख के फरमाया कि अब तुम सबसे अली खुदा हाफिज़ी ले रहा है और अब क़यामत में तुम सब अली का चेहरा देखोगे। ये कहने के बाद फरमाया यतीमों का ख्याल रखना, यतीमों से ख़बरदार रहना। और फिर वो वक्त आया कि जब मौला मुत्तक़ियान ने दुनिया से क़ज़ा फरमाई, आपका जनाजा जब तैयार किया गया और आपको जब आपकी कब्र के हवाले कर दिया गया, इमाम हसन फरमाते हैं कि जब मैं वापस गुज़र रहा था तो किसी घाटी से बुज़ुर्ग के रोने की आवाज़ आई। मैंने जब करीब जाके देखा तो कोई फ़कीर मिस्कीन है
جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تو بھوکا لگ رہا ہے, آج تجھے کچھ کھانا پیش کروں؟ اس نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے, اگر ہو سکتا ہے تو میرے ساتھی کو ڈھونڈ کے لے آؤ. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام تو نہیں پتا, وہ میرے برابر میں بیٹھ جاتا تھا اور نوالے بنا بنا کے دیتا تھا, اور جب میں نام پوچھتا تھا کہتا تھا مسکین جالسا مسکین, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. امام علی کا جیسی تذکر آیا, امام حسن نے فرمایا کہ اس کا نام ہو تو بتا. کا اس کا نام تو نہیں پتا, لیکن اتنا سمجھ رہا ہوں کہ جو لہجہ تمہارا ہے وہی لہجہ مجھے اس کا معلوم ہوتا تھا. امام حسن نے فرمایا کہ جس سے تو مسکین کہہ رہا ہے وہ خلیفہ وقت امیر المومنین میرے بابا تھے, وہ داماد رسول تھے جنہیں زہر سے تلوار سے شہید کر دیا گیا, اور میں ابھی اپنے بابا کو دفنا کر آ رہا ہوں. وہ قیامت کا منظر کوفے کا تھا کہ جب 40 ہجری میں مولا کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے گھر میں بطخیں بھی پیاسی رہ جائیں. وہ سخت دن ہوگا مولا امیر المومنین پر جب 60 ہجری میں آپ کے بچے کوفے میں قیدی بنا کے لائے جائیں گے, تو نہ کوئی پانی دینے والا ہوگا, نہ ان کو کوئی پناہ دینے والا ہوگا. سلام امیر المومنین پر کہ جس نے زندگی کو اسلام کے لیے قربان کیا. سلام مولا متقیان کی زندگی پر. علی کے در سے ہی منسوب ہے شجرہ ولایت کا, علی کے در سے ہی منسوب ہے شجرہ ولایت کا, علی کے سر کی زینت تاج ہے دستے سخاوت کا. علی زادے شریعت کو یزیدوں سے بچاتے ہیں, علی زادے شریعت کو یزیدوں سے بچاتے ہیں, علی کے لاڈلے ہی کربلا میں کام آتے ہیں. علی کا جو نہیں شایان اپنا ہو نہیں سکتا, علی کا جو نہیں شایان اپنا ہو نہیں سکتا, علی سے بغض رکھے جو نبی کا ہو نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وقت ایک واقعہ ہے, میں اس کو ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے حسن سلوک کا حکم دیا, تو مولا علی اپنے عہد خلافت میں یتیموں کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ جب آپ زخمی ہو کر اپنے گھر تشریف لائے, اور حکیم نے یہ بتایا کہ جو تلوار تھی وہ زہر, جو خنجر تھا وہ زہر آلود تھا اور زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے, اور اس وقت حکیم نے کہا کہ ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلائیں. تو راوی لکھتے ہیں کہ اس وقت پورے علاقے کا بچہ اور خاص طور پہ جو بچے یتیم تھے وہ اپنے اپنے حصے کے جو ان کے برتنوں میں دودھ ڈال کر لے آئے, اور روتے اور دہائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا دودھ مولا علی کو پلا دو, کیونکہ ہم ایک بار تو یتیم ہو چکے ہیں, اب دوبارہ یتیم ہونا نہیں چاہتے. اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو جو کیفیت تھی اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تڑپ تھی, کیا اس وقت جذبہ تھا لوگوں میں, کیا اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اب وہ بے یار و مددگار یا یتیم ہو گئے ہیں. تو وہ خلافت, وہ محبت, وہ ولایت جس کا احساس اس وقت ان لوگوں میں تھا, کاش کہ آج ہم میں بھی ہو, اور ہم اس نام کو, اس مقام کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں, اس نماز کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی, جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی, جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی, اور میدان میں جو بشر کو متاع ضمیر دے, جھولے میں ہو تو کلے اجدر کو چیر دے. وہ علی ابن ابی طالب جو اسلام کی فتح مبین ہے, چاہے بدر ہو, احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, حنین, تمام جنگوں کی فتح کا سہرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر ہے. مجھے یاد آتا ہے وہ وقت کہ جب جنگ احد میں وہ 13 لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے, ان میں سر فہرست سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, کہ جب رسول کا دفاع کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی, رسول اللہ نے آپ کو کھجور کی چھال پھینکی. کوئی لڑ سکتا ہے کھجور کی چھال سے؟ لڑنے والا ہاتھ حیدر کرار کا ہونا چاہیے. 3 مرتبہ جب کھجور کی چھال ٹوٹ گئی تو خدا کے نبی کو جلال آیا, اللہ نے کہا کہ جبریل اب آپ ذوالفقار کو جنت سے اٹھائیے اور میدان احد میں لے کر جائیے. علامہ اقبال نے وادی عشق میں پرواز کی اور میدان احد میں ذوالفقار کو لے کر آتے ہوئے جب دیکھا تو کہتے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب میرے مولا کو ضرب لگی, اس سے پہلے جب اپنے گھر سے جا رہے تو کہہ رہے ہیں حسن مرغابیوں کو آزاد کر دینا اگر تم ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکو. وہ علی جن کو مرغابیوں کا اتنا خیال تھا, 61 ہجری میں انہی کی آل کو پانی کے لیے ترسا دیا گیا, اور ساقی کوثر کی پوتی 2 بوند پانی کے لیے ترستی رہی. ہمارا سلام ہو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر.
وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ آج دن کے صدقے اور برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولادوں کو عاشق رسول بنا. اے اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.